تو الحمدللہ ہم لوگوں نے صحیح کی تعریف بھی پڑھ لی اور محموس کی تعریف بھی پڑھ لی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے مضاعف کی تعریف بھی جو ہے وہ پڑھ لی. اب باری ہے کس کی؟ معطل کی تعریف کی. تو میں آپ کو معطل کی تعریف بتانے سے پہلے وہی والی بات میں آپ کو پہلے کہوں گا کہ اگر آپ کو صحیح کی تعریف اگر صحیح طرح سے یاد ہے تو آپ کے لیے معطل کی تعریف بھی یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اسی میں سے میں آپ کو تعریف نکال کے بتاتا ہوں کیونکہ صحیح کی تعریف کو ہم لوگ دوبارہ سے ذہن میں لے کر آتے ہیں. صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ کلمہ ہے جس میں کوئی حرف علت نہ ہو اور دو حروف ہم جنس کے بھی نہ ہو اور کوئی حمزہ بھی نہ ہو. اب صحیح کی تعریف میں سے ہی باقی تعریف نکال لیں کیونکہ ہم نے کہا تھا بنیادی طور پر ہم 7 اقسام کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک صحیح، ایک محموس اور ایک معطل اور ایک مضاعف. میں نے آپ کو صحیح کی تعریف جب پڑھائی تو میں نے کہا حروف علت اگر پایا جائے گا تو کیا ہوگا یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، اور حمزہ اگر پایا جائے گا تو محموس، اور اگر 2 حروف ہم جنس کے پائے جائیں گے تو مضاعف، اور اگر حروف علت بھی نہ پایا جائے، 2 حروف ہم جنس کے بھی نہ پائے جائیں اور کوئی حمزہ بھی نہ پایا جائے تو پھر تو صحیح ہو گیا. اب باری آ گئی کہ میں آپ کو بتاؤں حروف علت پایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. بس یہی اس کی تعریف ہے کہ حروف علت پایا جائے گا تو معطل ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف علت سے یہاں پر مراد واو یا پھر یا. حروف علت سے مراد کیا ہے؟ واو اور یا. یعنی اگر کسی کلمے میں واو اور یا پایا جائے، اگر کسی کلمے میں واو اور یا پایا جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ معطل ہے. میں آپ کو اسکرین پر میں آپ کو باقاعدہ طور پہ اس کی تعریف اور اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ معطل کیا ہوگا. معطل وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت ہو، جیسے وصلہ، وصلن سے ہے نا. اب دیکھیں حرف علت یا تو فا کلمے کی جگہ پر ہوگا یا تو عین کلمے کی جگہ پر ہوگا، جیسے میں نے آپ کو انگلی سے سمجھایا تھا. یا تو فا کلمے کی جگہ پر ہوگا یا تو عین کلمے کی جگہ پر ہوگا تو یا تو لام کلمے کی جگہ پر ہوگا. تینوں میں سے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر اگر حرف علت پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ معطل. تو معطل کی تعریف یاد کرنا بہت آسان ہے. کیا کہ اگر کوئی حرف علت واو یا یا پایا جائے تو ہم کہہ دیں گے یہ معطل ہے. جیسے وصلن کے اندر واو پایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ معطل. اب میں آپ کو معطل کی تقسیم آپ کو میں مزید بتاتا ہوں. معطل کی اقسام. اب معطل کی 2 قسمیں. معطل کون سا وہ ہوگا کلمہ؟ معطل وہ ہوگا جس میں کوئی حرف علت واو یا پھر یا تو واو یا تو پھر یا، دونوں میں سے کوئی ایک، یا تو واو پایا جائے گا یا تو یا پایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا معطل. معطل کی 2 قسمیں ہیں. ایک معطل بیک حرف، معطل بیک حرف، معطل بیک حرف. بیک کا مطلب ایک، یک مطلب ایک ہے نا، اور معطل بدو حرف، بدو کا مطلب 2 حرف. معطل کی 2 قسمیں ہیں، معطل بیک حرف یا پھر معطل بدو حرف. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی مزید آگے تفصیل. معطل بیک حرف کیا ہوگا؟ معطل بیک حرف کیا ہوگا؟ معطل بیک حرف بہت آسان، نام سے ہی بتا رہا ہے
یعنی معطل کا مطلب تو کیا ہوتا ہے کہ معطل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں کوئی حرف علت پایا جاتا ہے، واو یا پھر یا پایا جاتا ہے۔ اب اگر ایک حرف علت، ایک واو یا پھر ایک یا پایا جا رہا ہے، ایک واو یا پھر ایک یا اگر پایا جا رہا ہے تو ہم کہہ دیں گے معطل بیک حرف۔ کیوں معطل بیک حرف کی تعریف یہ ہے، معطل بیک حرف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی ایک حرف علت ہو، بس ایک حرف علت، جیسے وصلن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب معطل بدو حرف، معطل بدو حرف کیا ہوگا؟ وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت نہیں بلکہ دو حرف علت پائے جائیں۔ اب جب یہ آئے گا تو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الوقت میں ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ معطل بیک حرف کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوبارہ سے میں پیچھے لے کر چلتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے یہ معطل اور معطل کی اقسام آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ معطل کیا ہوگا؟ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت ہوگا۔ اب حرف علت یا تو ایک ہوگا یا تو حرف علت دو ہوں گے۔ اگر حرف علت فقط ایک ہوگا تو معطل بیک حرف، اور اگر حرف علت اگر دو ہوں گے تو معطل بدو حرف۔ ابھی ہم لوگ بدو حرف کی بات نہیں کر رہے، بدو حرف کو ابھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ ابھی صرف اور صرف ہم لوگ بات کر رہے ہیں کس کی؟ معطل بیک حرف کی، یعنی وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہوگا۔ اب وہ فا کلمے کی جگہ پر ہو یا عین کلمے کی جگہ پر ہو یا لام کلمے کی جگہ پر، اس کی بھی تفصیل ہے۔ اب ہم لوگ معطل بیک حرف کی تقسیم پڑھ رہے ہیں، معطل بیک حرف کی بھی آگے تقسیمات ہیں، تو چلیں اب دیکھتے ہیں معطل بیک حرف کی آگے کتنی اور کون کون سی تقسیم ہے۔ معطل بیک حرف کی اقسام، معطل بیک حرف یعنی وہ معطل جس میں ایک حرف علت ہو۔ معطل بیک حرف کی بھی آگے تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم معطل الفا، دوسری قسم معطل العین، اور تیسری قسم معطل اللام۔ یا تو معطل الفا یا تو معطل العین یا تو پھر معطل اللام۔ اب ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں معطل الفا کے بارے میں۔ نام سے ہی بتا، معطل الفا اگر ہم غور کریں تو معطل کے لفظ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو معطل کی تعریف تو ابھی ہم نے پڑھی کہ معطل کیا ہوگا؟ وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت واو یا پھر یا پایا جائے گا۔ اور معطل الفا، آگے فا کا اضافہ جو ہوا، اس سے ہمیں یہ معلوم چل رہا ہے کہ معطل الفا، لیکن دوبارہ سے میں آپ کو انگلی کے اشارے سے بتاتا ہوں، یہ اچھا انداز ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دوں، اب آپ کو یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ فا، عین اور لام، اچھا یا تو واو یا حرف علت یا تو فا کلمے میں پایا جائے گا، یا تو عین کلمے میں پایا جائے گا، یا تو لام کلمے میں۔ اب اگر فا کلمے میں پایا جائے گا، اگر فا کلمے میں پایا جائے گا تو ہم کہہ دیں گے یہ معطل الفا ہے۔ کیا؟ یہ وہ کلمہ ہے جو معطل ہے، اور معطل الفا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے میں حرف علت فا کلمے کی جگہ پر پایا جا رہا ہے، فا کلمے کی جگہ پر یا تو واو پایا جائے گا یا تو یا۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے، معطل الفا کا ایک دوسرا نام ہے، اور وہ کیا ہے؟ معطل الفا کا دوسرا نام ہے مثال۔ یہ وہ والی مثال نہیں، ایگزامپل جو ہم لوگ مثال، اس کا یہ معطل الفا کا دوسرا نام ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کی تعریف ایک مرتبہ بتا دیتا ہوں اسکرین کے اوپر۔ معطل الفا وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمے کی جگہ حرف علت واقع ہو، فا کلمے کی جگہ پر حرف علت ہو،
اس کا نام مثال بھی ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا، اسے مثال بھی کہا جاتا ہے۔ اب مثال کی بات کر رہے ہیں، معطل الفا کی بات کر رہے ہیں۔ معطل الفا کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔ اس کو جب میں سمیٹوں گا تو انشاءاللہ تعالی آپ تأمل رکھیں، ساری اقسام جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں گے، اور اتنا یوز ہے اس کا، اتنا استعمال ہے، آپ اس سے بالکل بے فکر رہیں۔ فقط ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے، جو سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھتے رہیں۔ جب ہم پریکٹس کریں گے تو بار بار دیکھیں گے تو یہ چیزیں خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں کہ اتنا لمبا سبق ہوگا، کیسے یاد ہوگا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس میں محنت کی، کوشش کی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ تو بس آپ نے تھوڑی سی محنت یہ کرنی ہے کہ لیکچرز کو سننا ہے، کتاب کھول کر سامنے رکھ کر، اور دیکھنا ہے کہ مطلب کتاب کے مطابق لیکچر ہو بھی رہے یا نہیں ہو رہے۔ تو المختصر یہ کہ اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یہ کوئی بہت طویل چیز نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ معطل الفا کی دو قسمیں، معطل الفا یعنی مثال، جس کو ہم لوگ مثال کہہ رہے تھے نا، تو کہہ رہے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو مثال واوی یا تو پھر مثال یائی، یا تو مثال واوی یا تو پھر مثال یائی۔ معطل الفا کی میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسمیں۔ معطل الفا میں آپ کو سمجھا دوں گا معطل الفا کیا ہے۔ معطل الفا وہ کلمہ ہے جس میں فا کلمے کی جگہ پر کوئی حرف علت ہو۔ کہاں پر؟ فا کلمے کی جگہ پر کوئی حرف علت ہو۔ اب حرف علت یا تو واو ہوگا یا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو واو یا تو پھر یا۔ اور میں نے کہا کہ اس کا دوسرا نام ہم نے کیا رکھا؟ مثال۔ تو اب مثال ہم لوگ کہتے ہوئے چلیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اگر حرف علت فا کلمے کی جگہ پر، ابھی بھی آپ نے بتایا کہ فا کلمے کی جگہ پر حرف علت یا تو واو ہوگا یا تو پھر کیا ہوگا؟ یا۔ اگر فا کلمے کی جگہ پر اگر یا پایا جائے گا تو مثال یائی، ٹھیک ہے؟ اور اگر فا کلمے کی جگہ پر واو پایا جائے گا تو ہو جائے گا مثال واوی۔ اس کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے۔ اب میں آپ کو باقاعدہ اس کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معطل الفا کی دو قسمیں ہیں، ایک مثال واوی اور ایک مثال یائی، ٹھیک ہے؟ اب مثال واوی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھا تو آپ کو ابھی چکا، اسکرین پر آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ تعریف سمجھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ معطل الفا جسے مثال واوی بھی کہا، مثال بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک قسم ہے مثال واوی، یعنی مثال کی ایک قسم ہے مثال واوی۔ تو مثال واوی کیا ہے؟ مثال واوی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو۔ فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو، اور فا کلمے کی جگہ حرف علت نہیں بلکہ فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو۔ یہ مکمل اس کی تعریف ہوگی، اس طرح سے یاد رکھنا آسان ہوگا۔ فا کلمے کی جگہ حرف علت واو موجود ہو، جیسے کہ وصلن سے و صا لا، وصلن سے و صا لا۔ اب دیکھیں فا کلمے کی جگہ پر و صا لا بر وزن فا آ لا، تو بتائیں حرف علت واو کہاں پر آیا؟ آپ کا جواب ہوگا فا کلمے کی جگہ پر حرف علت واو آیا یا پھر یا؟ آپ کا جواب ہوگا واو، بس واو آیا تو مثال واوی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ مثال یائی، یہ بھی نام سے بتا رہا ہے، تعریف میں آپ کو ویسے بھی بتا چکا ہوں، سمجھا تو میں آپ کو چکا ہی ہوں، اسکرین پر ایک مرتبہ تعریف دیکھ لیں۔ وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ حرف علت یا واو نہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا واو ہوگا تو مثال واوی ہو جائے گا، اور اگر یا ہوگا تو بہت آسان سی بات
مثال یائی ہو جائے گا. جیسے کہ یسرن یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے آسان ہونا. اس سے بنا فعل ماضی یسرا بروزن فعلا. اب آپ دیکھیں یہ فا کلمے کی جگہ پہ حرف علت آ رہا ہے. کون سا حرف علت آ رہا ہے؟ یا. اور اگر حرف علت یا اگر فا کلمے کی جگہ پر آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مثال